مفتی طارق مسعود صاحب کے دل نشیں انداز بیاں کے ساتھ خرچہ حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ ہم کہتے ہیں جتنی دھوم دھڑکے سے ہوگی اتنا ہی مزہ ہوگا، نہ وہ وقتی مزہ ہے، وہی ہے جو چرس اور ہیروئن کا ہوتا ہے۔ جتنا سادگی سے ہوگی اتنا ہی اس نکاح میں لذت زیادہ، آسانی سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر مصروف اتنے تھے، وہ کہتے تھے میں نکاح نہیں کروں گا۔ ان کی بہت زیادہ مصروف لائف تھی، انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کرتا، کیونکہ سارا دن وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے۔ تو ان کی غالباً چچا زاد بہن تھی، خالہ زاد بہن تھی، تو رشتہ داروں نے زور ڈالا بھائی نکاح کر دو حضرت شیخ الحدیث سے نا، کہ بھائی اب آپ کی کزن ہے، آپ نکاح کر لیں، بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت اصرار کیا تو ایک دن انہوں نے جب بہت اصرار کیا انہوں نے کہا چلاؤ پھر ابھی پڑھاؤ نکاح۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی اگر کرنا ہے تو پھر ابھی کراؤ، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، ابھی کراؤ نکاح، بس ٹھیک ہے گھر بیچ دو، رخصتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے ہماری بیوی بن جائے گی، پھر ہم خرچہ اٹھائیں گے اور جو اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ تو لوگ ایسے مانتے نہیں ہیں، لوگوں کہتے ہیں یہ کون سا ہو رہا ہے نکاح؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ میرے پاس اتنے بکھیڑوں کا ٹائم، آج کل اصل میں فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے، اتنا ٹائم ہے، شادی کی 6 مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں، تو وہ والے آ رہے ہیں تو یہ والے جا رہے ہیں، پھر وہ آ رہے ہیں تو پھر یہ والے جا رہے ہیں، تو پھر وہ بری کی رسم آ رہی ہے، پھر وہ والے آ رہے ہیں، پھر پھڈا ہو گیا تو ان کو منا رہے ہیں، پھر انہیں ایک بات ایسی کہتی تھی جو ان کو بری لگی تھی تو اس کا مطلب تلاش کیا جا رہا ہے ڈکشنری میں، پھر اس مطلب کا صحیح مطلب نکال کے پھر ان کو منایا جا رہا ہے، پھر ڈانٹا جا رہا ہے، پھر یہ ہو رہا ہے، وہ اس میں بسا اوقات منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر وہ بڑے ٹینشنیں، میں تو بھگت چکا ہوں یہ ساری ٹینشنیں۔ تو بھائی ٹینشن فری زندگی گزارو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی اگر کرنی ہے تو ابھی نکاح پڑھاؤ، ورنہ جاؤ یہاں سے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ استخارے نکالنا اور پھر یہ کرنا اور وہ کرنا نہیں ہے۔ اپنی بچیوں کی شادی بھی ایسے کی انہوں نے۔ بیٹیاں جب جوان ہوئیں تو کچھ نوجوان تھے جو ان کا خیال تھا کہ یہ میری بچی کے لیے مناسب ہے، ان سے بات کی، وہ راضی ہو گئے، تو بڑے فخر سے راضی ہو، حضرت اس سے ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سے کہ بچیوں سے ہماری شادی ہو۔ تو ایسے ہی جب وہ راضی ہو گئے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹیوں کا نکاح بیان کر رہے تھے، بیان کے آخر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان لڑکوں سے پڑھا دیا۔ پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی، اس پہ لوگوں نے تبصرے کیا کیے، اتنے نیگیٹو لوگوں نے تبصرے کیے، ایسے ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں، ایسے ہی کچھ چند نوجوان نظر آئے پکڑا دیں۔ تو بھائی وہ نوجوانوں کی تحقیق تو ان کو پہلے سے تھی کہ یہ اچھے ہیں، جب ہو گئی تحقیق بھائی صحیح ہے تو بس اب کیا الگ سے محفل اور مٹھائی کے ڈبے پارسل ہو رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں، تو بھائی اب جب کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، ہماری بچی ہے، بچیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں، چلو بھائی یہ نکاح پڑھا دیا، اب تمہاری امانت ہے، جب چاہے لے جاؤ، اب یہ گھر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے یہ تمہاری ہیڈیک ہے، یہ ہماری ہیڈیک بولو نا بھائی نہیں ہے، اب یہ تمہاری ہیڈیک ہے، گھر میں جگہ ہے نہیں ہے، کمرہ وہ نا اوپر والا کمرہ بن رہا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور بنے گا، واش روم میں ٹائلیں لگیں گی، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا۔ ابے بھائی تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نا تو ذہن میں رکھو کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، یہ ذہن میں رکھو، یہ بھول جاتے ہیں لوگ، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اولاد اتنی دیر سے پیدا ہوگی، دیر سے پیدا ہونے کا مطلب آپ دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے، نہ بچیوں کی شادیاں دیکھنی نصیب ہوں گی، نہ بیٹوں کی شادیاں اور بڑھاپے میں دیکھو گے ابا کو ٹی بی ہے، مرنے والے ہیں، شوگر بہت ہائی رہتا ہے، جلدی سے شادی کراؤ تاکہ بچی کی خوشی زندگی میں دیکھ لیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بھائی ایسی عمر میں شادی کیوں کی تھی کہ آپ نے ٹی بی کے تک پہنچے اور بچیوں اور بیٹوں کی شادیوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہو؟ اصل خوشیاں تو جب ہی شروع ہوتی ہیں جب بیٹے جوان ہوتے ہیں، اس خوشی کے لیے جوان ہونا ضروری ہے۔ خوشی محسوس جوان آدمی کرتا ہے، بوڑھے زیادہ خوشی محسوس کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ جوانی ہے جس میں زندگی کی رنگینیاں ہیں، جوانی میں بیٹوں کو جوان کر کے بہویں لے کر آؤ، داماد لے کر آؤ جوانی میں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سسر صاحب ہیں یا ان کے کوئی بھائی لگتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے انسان کو۔ تو یہ سارے جوانی کے کھیل ہیں بھائی، نو عمری میں شادی کرو، اولاد ہو، پھر آپ، اور یہ سب جب ہی ہوگا جب کم سے کم خرچے میں شادی ہو۔ زیادہ خرچہ کرو گے تو پھر جوانی میں شادی، کیونکہ اس کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے، ابا تعاون کرتے نہیں آج کل، کہتے ہیں بھائی ہمارے ابا نے نہیں کیا تھا میں تیرے ساتھ تعاون کیوں کروں۔ پھر وہ ہوتے 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 جو 40 سال کی عمر میں جب قرآن کہہ رہے حتی اذا بلغ اشدہ، جب انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ گیا، اب ریورس ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اس عمر میں جا کے اب کیا کہہ رہے ہیں، چلو اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 4-5 پلاٹ میں نے الحمدللہ خرید لیے، ایک شادی میں اڑا دو۔
اور یہ بھی ہر آدمی اس قابل ہوتا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے 40 سال میں آپ کو ملے گا بھی 38 سال کا, 37 سال, 36.5, اس سے پیچھے تو مشکل ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا کانفیڈنس کہ وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس نے اتنی دنیا دیکھی ہے, اتنا کانفیڈنس کہ اس کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے جس میں وہ بڑی میچور ہو چکی ہوتی ہے, وہ سانس کو سانس ماننے کے لیے تیار, وہ ایک ماحول میں ڈھل چکی ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے نہیں ڈھال سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو کرو 40 سال میں نہیں کی تو ابھی کر لیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا, لیکن بہرحال آسان بناؤ میرے بھائی. کیا بناؤ نکاح کو؟ ہلکا پھلکا آسان. ہاں ولیمے میں اللہ نے آپ کو گنجائش زیادہ دی ہے تو اپنی گنجائش کے حساب سے پبلک کو کھانا کھلاؤ. بعض مالدار صحابہ ان کے 3 دن لنگر چلا کرتے تھے ولیموں کے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے, جب نکاح کرتے نا تو لنگر کھول دیتے لوگوں کے لیے, کھولے عام 3 دن تک کھلا لنگر چلے گا, جس نے کھانا ہے آ کے کھائے, بڑا دسترخوان لگاتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ولیمہ سادہ ہونا چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ دھوم دھڑکا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ولیمے میں اللہ نے اگر جتنی گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلانا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ہر آدمی کا اسراف الگ ڈیفینیشن ہے. اسراف کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. تو ہاں اگر چادر ہے تو جتنی چادر ہے اس حساب سے پاؤں پھیلاؤ, تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لاؤ بھائی جلدی سے نکاح فارم لکھ رہا ہوں. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.